www.attableek.com, the reviver of Iman. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين كلما ذكره الذاكرون كلما ذكر عن ذكره الغافلون أما بعد. عزیز طلبہ اور اساتذہ کرام، آج کی مجلس ایک روحانی اور اسلاف کی یادگار کی مجلس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انوارات منتقل ہو رہے ہیں امت میں، وہ سارے انوارات کا سرچشمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے صاحب کتاب تک جتنے روات ہیں، اور صاحب کتاب سے لے کر نیچے کے استاد تک جتنے بھی اساتذہ ہیں، ان سب کے علوم نافعہ کا فیض ہمارے دلوں پر جاری ساری فرماوے اللہ تعالیٰ۔ ان سب روات اور رجال کی روحانیات سے، انوارات سے ہمیں مالا مال فرماوے۔ وہ برکات جو اہل سنت و جماعت میں منتقل ہوتے آ رہے ہیں اور اس طائفہ میں ہے ابھی بھی، وہ نور جو نبی کے حیات طیبہ میں تھا وہ آج بھی ہے، یعنی اس سلسلے کی ایک خصوصیت ہے۔ اس لیے سب سے بڑا نصیبہ والا وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے افراد میں سے ہو، اور بال برابر سر منہ ان سے انحراف نہ کرے۔ جو انحراف کرے گا اہل سنت والجماعت کی سے بال برابر کی، تو وہ انوارات کے اور سر چشمے سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جائے گا۔ اور لعن طعن کرنا اسلاف کو، علیاذ باللہ، حفظنا اللہ، وہ تو آدمی کو دنیا میں ہی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ اسلاف کو لعن طعن کرنے کی سزا دنیا میں بھگتنی پڑتی ہے، آخرت میں تو ہوگی۔ جو جیسے ماں باپ کا نافرمان، اس کو دنیا میں سزا بھگتنی پڑتی ہے، آخرت میں تو بھگتے گا وہ، دنیا میں بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ استاد کا حال ماں باپ کے حال سے، استاد کا شرف ماں باپ کے شرف سے زیادہ ہے۔ ایسا کہتے ہیں کہ ماں باپ تو ہم کو اوپر سے نیچے لائے، مگر استاد ہمیں نیچے سے اوپر پہنچا دیا۔ استاد حضرت جو کچھ ہمارے اسلاف نے پایا ہے وہ آداب اور اساتذہ کے اکرام سے ہی پایا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے استاد حضرت حماد، امام صاحب کے مکان سے 40 مکان دوری پر ان کا مکان تھا، لیکن کبھی بھی اس کی طرف پیر نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سوتے تھے تو اس کی طرف پیر نہیں کرتے تھے۔ یہ عالم تھا اساتذہ کے تعظیم اور اکرام کا۔ اور برادرو، جس سرچشمے سے، جس سوتے سے ہم سیراب ہو رہے ہیں، ہماری روح سیراب ہو رہی ہے، جس سوتے سے، جس سرچشمے سے، اسی کو گدلا کرے، اس سے بہتر کوئی احمق ہو سکتا ہے؟ اس لیے الحذر ثم الحذر، کسی استاد کی اہانت مت کرنا اور اہانت کرنے والے کا ساتھ مت دینا۔ میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا،
उससे पहले साल न गुज़िश्ता साल बड़ी स्ट्राइक हो चुकी थी, जिसमें तलबा के साथ देवबंद के अतरफ और जवानिब के देहाती लोग भी शामिल थे। वो सब तलबा और हजरत मदनी की तरफ थे और मौलाना मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब और मौलाना मंजूर नौमानी साहब, वो एक फरीक अलग था। वो मजलिस मुशावरत की बुनियाद डालने जा रहे थे और दारुल उलूम में तलबा को अपने हम ख्याल करने के लिए वो वफद आया हुआ था दारुल उलूम देवबंद में। तलबा ने उनको दाखिल नहीं होने दिया, हालांकि दोनों मजलिस शुरा के मेंबर थे, मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब भी मौलाना मंजूर नौमानी भी, मगर दारुल उलूम के सदर बाब से उनको अंदर दाखिल होने नहीं दिया तलबा ने। तलबा का कहना यह था कि मुसलमानों के उमूर को निपटाने के लिए, उनके हुकूक को जिंदा करने के लिए जमात उलमा काफ़ी है, दूसरी मजलिस मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। और मजलिस मुशावरत जमात इस्लामी का दूसरा नमूना है। इसलिए तलबा अटल थे, सब असातिज़ा तलबा के साथ थे। लेकिन तौहीन हुई थी उसमें मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब की, और तौहीन हुई थी मौलाना मंजूर साहब नौमानी की। स्ट्राइक पूरी हो गई, रमज़ान आ गया, तातीलात गुजर गई। जो साल शुरू हुआ उस साल में दाखिल हुआ दारुल उलूम में सन 80 में। सब असातिज़ा ने असबाब भी शुरू कर दिया, मगर हज़रत अल्लामा पढ़ाने नहीं आते थे। रोज़ाना तलबा जाते थे घर लेने के लिए, तो खाली हाथ वापस आते थे। हज़रत अल्लामा दारुल उलूम में आने के लिए तैयार नहीं हुए पढ़ाने के लिए। बहुत सिफारिशें की, असातिज़ा की सिफारिश भी की गई। असातिज़ा ने तलबा की तरफ से सिफारिश की कि तलबा तलमला रहे हैं आपके दर्स के बगैर, आप उनका कसूर माफ़ कर दीजिए और असबाक शुरू कर दीजिए। तशरीफ़ लाए, मगर सबसे पहले आकर के जो फरमाया वो ये फरमाया कि हम जो इल्म पढ़ रहे हैं वो निसबी इल्म है, निस्बत वाला इल्म है, दुम बुरीदा नहीं है, इंसान का इजाद करदा इल्म नहीं है, ये मुस्तनद इल्म है जिसके साथ सिलसिले रुवात और रिजाल लगा हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। इसलिए यहाँ किसी एक उस्ताद की तौहीन करने से तमाम असातिज़ा की तौहीन लाज़िम आएगी। तुमने मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब की तौहीन नहीं की, तुमने मौलाना नौमानी की तौहीन नहीं की, तुमने पूरे सिलसिले की तौहीन की है। दारुल उलूम देवबंद के जितने भी शुरू से आखिर तक रिजाल और रुवात असलाफ है, उस सब की तौहीन की है। तुम्हारी निस्बत मुनक़ते हो गई, कट गई। तमाम तलबा रो रहे थे कि हज़रत माफ़ कर दीजिए, हमारे से गलती हो गई। और हज़रत अल्लामा भी मुशावरत की बुनियाद डालने के फेवर में नहीं थे, सब अच्छा, लेकिन जो चीज़ पकड़ की है वो हज़रत अल्लामा ने पकड़ी कि असातिज़ा की तौहीन की। मुफ्ती अतीकुर रहमान की तौहीन नहीं की तुमने मौलाना मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की तौहीन की, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। मौलाना रूम ने अपनी मसनवी में एक मिसाल दी है। एक उस्ताद ने तालिब इल्म से कहा कि ताकचे में से बोतल ले ले।
वो तालिब इल्म भेगा देखता था, यानी एक चीज दो नजर आती थी उसको। तो उसने आकर कहा कि हजरत ताकचे में तो 2 बोतल है, कौन सी लाऊं? तो उस्ताद ने फरमाया एक तोड़ दे, दूसरी लाओ। सुना उसने एक तोड़ दी तो दोनों टूट गई। आकर उस्ताद से कहने लगा वो तो दोनों ही टूट गई। बस ये मिसाल दी है मौलाना रूम ने उस शख्स की जो अंबिया किराम के सिलसिले में किसी नबी की तकजीब करता है, वो सब अंबिया की तकजीब करता है। एक यहूदी एक नबी की तकजीब करता है, तमाम अंबिया की तकजीब। एक नसारा एक नबी की तकजीब करता है, तमाम अंबिया की तकजीब लाजिम आती है। ये सिलसिला ऐसा नाजुक है नहीं? नीचे घड़े तरतीब से रखा हुआ हो और नीचे का घड़ा हटा दो तो सारे घड़े नीचे ढेर हो जाते हैं। एक की तौहीन की सब पूरा सिलसिला कट जाएगा। चुनाचे आपके नजदीक जो एक नबी की तस्दीक करे वो मोमिन है, काफिर है, पक्का काफिर है। इसलिए हजरत ने ये बताया कि ये हमारा इल्म निस्बी है, निस्बत लगी हुई है उसके साथ। यही वजह है कि हमारे पास पड़ा हुआ तालिब इल्म ता हयात वो इकराम करता है उस्ताद का, बखलाफ स्कूल कॉलेज के और कोई यूनिवर्सिटी के। उसमें तलबा को यही पता नहीं मेरा उस्ताद कौन है। उसके सामने पेशाब भी करे खड़े खड़े तो कुछ बाइद नहीं है। लेकिन हमारा सिलसिला अदब वाला है, इकराम वाला है। इसलिए अजीब फर्क देखोगे कि हमारे मदरसों से जो मुंसलिक है तालिब इल्म वो बाअदब होता है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। इसलिए मैं ताकीद करता हूँ कि जिस निस्बत के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिस इल्म के सिलसिले की आप कड़ी है, उस सिलसिले को हमेशा सर आंखों पर रखना, इकराम करना, किसी आलिम की तौहीन न करना और न तौहीन करने वाले की तायीद करना है। उस्ताद उस्ताद है, उसका बदल कुछ नहीं हो सकता। इसकी कदर करना चाहिए हमको। उसके बाद फिर उस दिन सबक नहीं पढ़ाया हज़रत अल्लामा ने, कहा कि अभी मेरे दिल में तकद्दुर है, अभी मेरे दिल में मैल है, वो साफ हो जाएगा तो आऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद तशरीफ लाए और सबक शुरू किया। है भाई हज़रत अल्लामा इब्राहिम बलिया अलैहि रहमा, अजीब शाही अंदाज था। और उस दिन सिर्फ बयान नहीं करते थे, मगर आंखों से आंसू मोती की तरह झड़ रहे थे। आप अपने डेस्क पर बैठे हुए थे और आंखें डुबलुआ रही थी आंसू में। हमारे सबके उस्ताद है, अजीब उस्ताद। हर उस्ताद शाही मिजाज वाला था। सबक पढ़ाने बैठते थे तो ऐसा मालूम होता था कोई बादशाह बैठा है और फरमान जारी कर रहा है। एक तालिब ने पूछा बुखारी से वो में से तिरमिज़ी शरीफ में कि हजरत जब एक शौहर 4 बीवी कर सकता है तो एक बीवी 4 शौहर क्यों नहीं कर सकती? मुझसे नहीं हुए। फरमाया मौली साहब शादी की है? तो बोले नहीं हजरत शादी नहीं की है। तो तुम्हारी शहवत का एतबार नहीं है। जो शादीशुदा हो वो एतराज करे तो मोतबर है, और बेशादीशुदा
उसके तो कई यार हो सकते हैं। शादीशुदा को पूछो कि अपनी बीवी में किसी की शिरकत नहीं चाहते हैं। तुम बेशादीशुदा हो, तुम्हारी शहवत का एतबार नहीं। चलो बोले, बहुत कम बोलते थे तिरमिज़ी शरीफ में, इसलिए बंगाली तलबा को समझ में नहीं आता था। हज़रत असबाक में आते भी नहीं थे वो बंगाली लोग, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, बंगाली बोले है नहीं जाते थे। लेकिन उनको हजरत का सबक पुरलुत्फ होता था जो मुताला करके आते थे। मुताला करके आते थे, उनको इशारा काफी हो जाता था। मसलन इस्तिस्का की नमाज का जिक्र आया, बारिश के लिए नमाज या दुआ, तो इबारत पढ़ी तलबा ने। उसके बाद फरमाया बारिश के लिए, बारान रहमत के लिए दुआ करना भी मसनून है और नमाज पढ़ना भी मसनून है। हर इमाम ने अपनी वजूह से तरजीह दी है। चलो आगे, बाप पूरा हो गया। दूसरा सबक इतना ही, ये दोनों सुन्नत है। कोई इमाम ने इसको तरजीह दी, कोई इमाम ने इसको तरजीह दी है ना? एकदम फैसल बात होती थी। अल्लाह उनके उलूम से हमें फ़ायदा पहुँचावे, उलूम में नाफा नसीब फरमावे। और जैसे आज ये महफिल कायम है, हम चाहते हैं कि क़यामत के रोज़ भी अल्लाह ताला हमें ये महफिल जिंदा दिखावे, हमारे साथिजा रूबरू हो, सारा सिलसिले रिजाल सिलसिले रवात हमारे सामने हो, हमारे सामने हदीस पाक हो। अल्लाह मजीद कबूलियत से नवाजे है। मेरे साथियों में मौलाना उस्मान, कारी उस्मान, मंसूरपुरी, मौली वली रहमानी, उसको तो पहचान नाम से पहचानते हैं। हाँ, खैराबाद वाले के मनसब का है, वली रहमानी का नाम सुना है ना? बिहारी मुंगेरी, वो हमारे साथी है। मौली अब्दुल हादी प्रतापगढ़ी, जो अभी प्रतापगढ़ में है, मदरसा चला रहे हैं, वो भी हमारे 1 साल पहले थे हमारे, और स्ट्राइक में वो आगे थे। वो अब्दुल हादी प्रतापगढ़ी और मौले मोहम्मद सूरती, वो सब आगे थे स्ट्राइक में। मैं सबसे पहले तो मुसलसलात सुनूं आप लोगों से। मेरे पास मुसलसलात की 2 सनदें हैं। एक हजरत शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया अलैहि रहमा, और एक हजरत मुफ्ती महमूदुल रसूल साहब गंगोही अलैहि रहमा। हजरत मुफ्ती साहब से तो 1 से ज़्यादा मरतबा मैंने मुसलसलात सुनी है और इजाज़त हासिल की है। और हजरत शेख से यह सनद मुझे पहुँची है खानकाह सहारनपुर, और हजरत मुफ्ती साहब से डाबेल के खानका में, और कई बार हजरत मुफ्ती साहब से ये सनद हासिल की है। अल्लाह ताला मुझे भी बरकत दे, इल्म बढ़ावे, नाफे, और आप लोगों को भी जो सेमा और कदरत करोगे अल्लाह उनको कबूल फरमावे और मज़ीद कबूलियत से नवाजे अल्लाह ताला। जब रब्बे ज़िदनी इल्मा दुआ करो तो सामने एक ज़ख़ीरा है, ला इला निहाया। उसमें से अगर तुम थोड़ा सा लेकर बस कर लो कि अल्लाह इम्तिहान में कामयाब कर दे, बस इतना ले लिया है, तो तुम्हारी कोताही है। तू ही नादा
चंद कलियों पे कनात कर गया, वरना गुलिस्ता में इलाज तंगी दामा भी था। क्यों इतना ही फूल है गुलिस्ता में से आया? बोले कि मेरा दामन तंग हो गया, भर गया, क्या करूं? अगर दूसरी चादर ले आता उसमें भर देता। हमारा ऐसा न हो कि हम ये पूरे बहर ज़ख़ार में से अल्लाह के पास मांगे और मामूली चीज मांगे, यानी इल्म नाफे मांगो अल्लाह से, इल्म नाफे। वरना ये सिर्फ इल्म को नाजी नहीं है, नजात नहीं देगा। सिर्फ इल्म वाले तो बहुत गुजरे हैं, लेकिन गैर मकबूल है वो। इल्म नाफे मांगो अल्लाह के पास। रब्बे जितनी इल्मा जब बोलो तो सामने बहर ज़ख़ार अतः समंदर होना चाहिए, और उसमें से जितना चाहे पखाले भरो, जितनी चाहे टैंके भरो, उसमें से है वो मांगना चाहिए अल्लाह के पास, और उसका इल्तिज़ाम करना चाहिए, दुआ का इल्तिज़ाम करना चाहिए। उसकी कबूलियत का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वो कबूलियत हमारा ज़िम्मा नहीं है, हमारा ज़िम्मा है दुआ करना। अगर दुआ कबूल करना न होती तो हमें तौफीक भी न देता, तौफीक दी है तो दुआ भी कबूल करेगा वो है। हजरत शेख तो ईद के दिन मुसलसल बिल अस्वदैन पढ़ाते थे ईद के दिन, और दूसरे दिनों में जब मुसलसला ख़त्म होती थी तो मुसलसलात पढ़ाते थे। अलमा व तमर अस्वदैन, खजूर और जमजम का पानी, वो ईद के दिन सबको पिलाते थे। ईद के दिन वो मुसलसल बिन अस्वदैन है। और हदीस मुसलसल का मतलब ये है, कोई भी फन जब तरक्की याफ्ता हो जाता है तो उसमें शऊब और तनव्वु पैदा हो जाता है। इल्म हदीस में जब तनव्वु पैदा हुआ, तरक्की हुई, तो उसमें नौइयतें और शऊब पैदा हुए। उसमें से एक शोबा, एक नौ मुसलसलात है, जिसमें रावी ने अपने मरवी अनहु से हदीस अख्ज़ करते वक्त जिस हैत में पाया, मतलब मुसाफा किया, तो मुसलसल बिल मुसाफा हो गई। अगर उस्ताद को, मरवी अनहु को रावी ने दुआ करते हुए पाया तो मुसलसल भी दुआ हो गई। मसलन उस्ताद ने कहा ओहिब्बुक, तो अब जब भी ये रावी अपने तलबा को पढ़ाएगा तो बोलेगा ओहिब्बुकुम। ये सिलसिला मोहब्बत है, सिलसिला दुआ है। और इसी तरह मुसाफा, और इसी तरह सलाम, इसी तरह अव्वलियत। तो सबसे पहले शेख से वो रिवायत हमने सुनी जो सबसे पहली अव्वलियत है, ये अव्वल से की तरफ निस्बत है अव्वलियत, औलियत नहीं, औलाद की तरफ निस्बत है वो अव्वलियत। तो वो सब जमा करके हज़रत शाह इमाम वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला लिखा मुसलसलात। वो सब हदीसें एक किस्म की मुतनव्वा जमा किया, उसमें तसलसल बाकी रखा, मुलाकात का, दुआ का, या मक्कीन रुवात है, या शामीन रुवात है, या यमनी रुवात है, या फुक़हा रुवात है, या शायर लोग रुवात है, तो उनका सिलसिला बाकी दायम रखा। इसलिए ये तरक्की याफ्ता फन है मुसलसलात, वो रिसाला है। हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जमा किया है। हम इसको आज पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह। पढ़ोगे सफ़ा 8 से। अर्रिसालतुल ऊला अल मुसम्मात बिल फ़ज़्लिल मुबीन फ़ी मुसलसल मिन हदीसिन नबील अमीन
صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو. الحمد للہ الذي رفع اقدار العلماء باتصال سندهم. پڑھو. الحمد لله الذي رفع أقدار العلماء باتصال سندهم بسيد الأنبياء وجعل اتصال السند خصيصة بهذه الأمة المرحومة وناهيك به من العلياء وجعل المسلسل من الأساند كالشمس من نجوم السماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيقول العبد المفتقر إلى رحمة الله الكريم أحمد المدعو بولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي العمري أحسن الله إليه وإلى مشائخه ووالديه هذه طائفة من الأحاديث المسلسلة جمعتها وسميتها بالفضل المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تعالى أن يجعل جمعها قربة إليه إنه حميد مجيد. الحديث المسلسل بالأولية. قال الفقير ولي الله عفي عنه حدثني السيد عمر بن من لفظه تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول حديث سمعت منه. قال حدثني جد الشيخ عبد الله بن سالم البصري قال وهو أول حديث سمعت منه. قال حدثنا الشيخ يحيى ابن محمد الشهير بالشاوي قال وهو أول حديث سمعناه منه. قال أخبرنا به الشيخ سعيد بن إبراهيم الجزائري المفتي الشهير بالقدورة قال وهو أول حديث سمعت منه. قال أخبرنا به الشيخ المحقق سعيد بن محمد المقري قال وهو أول حديث سمعت منه عن الولي الكامل أحمد حج الوهراني قال وهو أول حديث سمعت منه. قال عن الشيخ الإسلام العارف بالله تعالى سيد إبراهيم التازي قال وهو أول حديث سمعت منه. قال قرأته على المحدث رباني أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي قال وهو أول حديث قرأته عليه. قال سمعت من لفظ شيخنا زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي قال وهو أول حديث سمعت منه. قال حدثنا أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم البكري الميدومي قال وهو أول حديث سمعت منه. قال أخبرنا النجيب أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني قال وهو أول حديث سمعت منه. قال أخبرنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي قال وهو أول حديث سمعت منه. قال أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري قال وهو أول حديث سمعت منه. قال أخبرنا والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال وهو أول حديث سمعت منه. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش السيادي قال وهو أول حديث سمعت منه. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز قال وهو أول حديث سمعناه منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم قال وهو أول حديث سمعت منه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال وهو أول حديث سمعت منه. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص. ایک حدیث پوری ہو جائے تو رک جاؤ. چلو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال زين الدين العراقي هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي جميعا من طريق ابن عيينة بإسناده. وقال للجملة الثانية متابعة عند أحمد لفظها ارحموا ترحموا. قلت والجملة الأولى شواهدها كثيرة في الصحيحين وغيرهما. یہ پہلی حدیث ہے جس میں تسلسل اولیت کا آخر شروع سے آخر تک قائم ہے. ہر راوی نے اپنے مروی عنہ سے اول ما سمعتہ من شیخ کذا و کذا. سب سے پہلی حدیث میں نے جو سنی استاد سے وہ یہ تھی. اسے مسلسل بالاولیت کرے یعنی مرویات میں سب سے پہلی مروی روایت وہ ہے الراحمون یرحمہم الرحمن. رحم کرنے والے پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض جو زمین میں ہے ان پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء تو جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا. اس میں صنعت تقابل ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو وہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا. مطلب یہ ہے کہ رحمت کا جو جذبہ ہے آپ سوچو
وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر ہی رحمت میں بنایا گیا ہے. آپ کے سینے میں اتنی رحمت کوٹ کوٹ کر بھری اللہ نے کہ جگہ تنگ ہو گئی تو پیچھے مہر نبوت سے بڑھا دیا ہے نہیں. اس رحمت میں سے ایک شمع بھی ہم کو مل جائے تو ہماری نجات ہو جائے، بلکہ ساری مخلوق کی نجات ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں وہ رحمت جمع تھی. باپ سے زیادہ شفیق، ماں سے زیادہ پیار کرنے والے ہے. آپ کے سینے میں کوٹ کوٹ پر اللہ نے بھری ہے. تو تم ایسا کرو کہ جس میری رحمت کا نمونہ میں نے اپنے محبوب کو بنایا ہے تو تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ. زمین والوں پر رحم کرو. عالم اگر ہے اس کے دل میں رحم نہیں ہے مخلوق کے تو وہ عالم کیسا ہے بھائی؟ وہ کھوکھلا ہے، اس میں معنویت نہیں ہے. عالم میں جو معنویت چاہیے، رحمت سرتا پیر، من قمت الراس الى اقمص القدم، رحمت ہی رحمت چاہیے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے رؤوف الرحیم دو صفت دیا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دو صفت اللہ نے دیا ہے. اور رؤوف کے معنی ہے یعنی ترس کھانے والا، ترس کھاتا ہے. رحیم ہماری بھلائی چاہنے والا، ہمیں خوشحال دیکھنے والا. رحیم ہمیں خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھلائی کے لیے ترستے ہیں. ایک صحابی کو، ادنا صحابی کو کوئی گزن تکلیف پہنچ جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے تھے، بےتاب ہو جاتے تھے. اتنی رحمت تھی آپ کے سینے میں. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ایک شمع بھی ڈال دینا تو ہم پوری کائنات کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. کبھی مانگتے ہو، سب کچھ مانگتے ہو، روزی مانگتے ہو، اے اللہ روزی دے دے، تو مجمع میں سے آمین کی صدا زور سے آتی ہے. اور اللہ رحم دے دے دل میں ہمارے، آمین ڈھیلا ڈھیلا. مانگو اللہ سے رحمت مانگو. اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. جب تم لوگوں کی پکڑ نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. تم لوگوں پر رحم کرو گے اللہ تم پر رحم کرے. یہ سب سے پہلی بات ہے. اس لیے میں بھی ان طلباء کو یا اساتذہ کو جو سنتے ہیں مجھ سے، سب سے پہلی یہ حدیث رحمت مسلسل بالرحمت ان کو سناتا ہوں تاکہ اس سنت پر عمل ہو جائے گا اور اس کی فیض و برکات ہمارے سینوں میں منتقل ہو. دوسری حدیث پڑھو. الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف. قال الفقير ولي الله عفي عنه حدثني الشيخ أبو طاهر المدني من لفظه للحديث والسورة جميعا. قال أخبرني الشيخ أحمد النخلي عن الشيخ محمد بن العلاء البابلي عن الشهاب أحمد بن محمد الشلبي الحنفي عن النجم محمد الغيطي عن الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ بن نعيم رضوان بن محمد العقبي عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الدمشقي عن أبي المنجى عبد الله بن عمر البغدادي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن أبي محمد بن عبد الله بن محمد عن عيسى بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أقرب إلى الله تعالى لعملناه فأنزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. قال أبو سلمة
محمد وقرأها علينا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه هكذا. قال يحيى وقرأها علينا أبو سلمة. قال الأوزاعي فقرأها علينا يحيى. قال محمد بن كثير فقرأها علينا الأوزاعي. قال الدارمي فقرأها علينا محمد بن كثير. قال عيسى فقرأها علينا الدارمي. قال عبد الله بن أحمد فقرأها علينا عيسى. قال عبد الرحمن فقرأها علينا عبد الله. قال عبد الأول فقرأها علينا عبد الرحمن. قال عبد الله بن عمر البغدادي فقرأ علينا عبد الأول. قال أحمد بن أبي طالب فقرأ علينا عبد الله البغدادي. قال إبراهيم بن أحمد فقرأ علينا عبد الله بن أبي طالب تلقينا. قال رضوان بن محمد فقرأ علينا إبراهيم بن أحمد. قال زكريا فقرأ علينا رضوان بن محمد. قال الغيثي فقرأ علينا زكريا. قال أحمد بن محمد الشلبي فقرأ علينا الغيثي. قال الشيخ محمد البابلي فقرأ علينا أحمد بن محمد الشلبي. قال الشيخ أحمد النخلي فقرأ علينا البابلي. قال الشيخ أبو طاهر وقرأ علينا الشيخ أحمد النخلي. قلت وقرأ علينا شيخنا أبو طاهر وكان من قراءته متم نوره بتنوين متم ونصب نوره. قال مشايخنا وهذا الحديث أصح مسلسل يروى. حضرت مفتی صاحب نے ہم کو یہ حدیث پڑھاتے وقت سورہ صف خود تلاوت فرمائی تھی. عزیز عبدالرحیم سورہ صف پڑھو. کوئی بھی قرآن مجھے لے کر پڑھو. مدورن پڑھنا. چلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. سورہ صف میں واللہ متم نورہ ایک قرأت تو یہ ہے جو مصحف میں ہے اور دوسری قرأت ہے واللہ متم نورہ. متم فاعل
اسم فاعل نورہ مفعول نورہ. اور ایسے ہی حدیث اولیت میں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اس میں میم پر دو اعراب پڑھ سکتے ہیں، یرحمکم جب مبتدا خبر اور یرحمکم یعنی جزا کے معنی میں. جو تلقیناً کا مطلب ہے تلقیناً کا کہ احمد ابن ابی طالب ہم کو سورہ صف پڑھ کر سنائی، مگر اس طرح کہ ایک حافظ پڑھتا تھا، یہ اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے، حافظ قرآن نہیں تھے وہ، اس لیے یہ احمد ابن ابی طالب پیچھے پیچھے حافظ کے پڑھتے تھے، وہ تلقیناً کہلاتا ہے. اے بھائی تیسری روایت پڑھو، دوسرا پڑھو، بدل دو، قاری بدل دو. ترتیب لگائی ہے کیا مطلب؟ تھوڑا جیسا ترتیب لگائی ہو پڑھو بھائی. الحدیث میں المسلسل بہت جلدی ختم کرا دوں گا آپ کو، 11:11 بجے چھٹی مل جائے گی. الحديث المسلسل بقول أنا أحبك فقل. قال الفقير ولي الله وعفي عنه قال حدثني أبو طاهر سماعا من لفظ قال أخبر النخلي بسماعه عن البابلي عن علي بن محمد عن إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي عن أبي الفضل الجلال السيوطي قال أخبرني أبو الطيب أحمد بن محمد الحجازي الأديب سماعا قال أخبرنا قاضي القضاة مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم الحنفي قال أخبرنا الحافظ أبو سعيد العلائي قال أخبرنا أحمد بن محمد الأرموي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مكي قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا محمد بن عبد الكريم قال أخبرنا أبو علي بن شاذان قال أخبرنا أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة التلميسي قال حدثنا الحكم بن عبدة قال أخبرني حيوة بن شرح قال أخبرني عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن السنابي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي رواية أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال السنابحي قال لي معاذ أنا أحبك فقل قال أبو عبد الرحمن قال لي السنابحي إني أحبك فقل قال عقبة بن مسلم قال لي أبو عبد الرحمن إني أحبك فقل قال حيوة بن شرح قال لي عقبة إني أحبك فقل قال الحكم بن عبدة قال لي حيوة وأنت تعلم ما بيني وبينك فقل قال التنيسي قال للحكم وانا احبك فقل قال الحسن قال لي التنيسي وانا احبك فقل قال ابن ابي الدنيا قال احمد بن سليمان قال لي ابن ابي الدنيا وانا احبك فقل قال ابن شاذان قال لنا ابن سليمان وانا احبكم فقل قال محمد بن عبد الكريم قال لنا ابن شاذان وانا احبكم فقل قال السلفي قال لي محمد بن عبد الكريم وانا احبك فقل قال ابن مكي قال لنا السلفي وانا احبكم فقول قال الارموي قال لي ابن مكي وانا احبك فقل قال العلائي قال لي الارموي وانا احبك فقل قال المجد الحنفي قال لنا العلائي وانا احبكم فقل قال الحجازي قال لنا المجد وانا احبكم فقل قال الجلال السيوطي قال لنا الشهاب الحجازي وانا احبكم فقل قال العلقمي قال للجلال السيوطي وانا احبك فقل قال علي بن محمد قال للعلقمي وانا احبك فقل قال المحمد البابلي قال لي علي بن محمد وانا احبك فقل قال البابلي للنخلي وغيره وانا احبكم فقل قال النخلي لابي طاهر وغيره وانا احبكم فقل قلت قال لنا ابو طاهر وانا احبكم فقولوا. حضرت مفتی صاحب نے یہ حدیث سن کر ہم کو اجازت دی اس کی، اور یہ فرمایا کہ اس کے اوپر والی جو روایت ہے وہ سب سے زیادہ اصح ہے مسلسلات میں وہ، اور اس روایت کا تسلسل ہے. ہر مروی عنہ نے جب راوی کو حدیث سنانا شروع کی تو کہا انا احبک، مجھے تم سے محبت ہے، یعنی یہ سلسلہ باقی رکھا. تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں یہ سماعت کے بعد کہ انا احبکم فی اللہ. ماشاء اللہ، یہ محبت کام آئے گی. بھائی
میدان حشر میں تلاش کریں گے ہمارے ساتھ محبت کا معاہدہ ہوا تھا وہ مولانا کہاں ہے. شفاعت اور سب سے بڑی حاجت ہوگی شفاعت. اللہ وہ نصیب کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کو بڑا نصیب کرے. مسلسل بالمصافحہ پڑھو. الحديث المسلسل بالمصافحة. قال الفقير ولي الله عفيان قال حدثني أبو طاهر سمعا من لفظ قال قرأت على أحمد النخلي بسماعه على البابلي عن جماعة منهم أبو بكر بن إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الرحمن الألقمي عن أبي الفضل الجلال السيوطي قال أخبرنا التقي أحمد بن محمد الشمني قراءة عليه قال أخبرنا أبو طاهر بن الكويكي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي حضورا قال أخبرنا أبو عبد الله الخوئي قال أخبرنا أبو المجد محمد بن الحسين القزويني قال أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم الشحاذي قال أخبرنا أبو الحسن بن أبي زرعة قال أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن عبد الله البزازي قال أخبرنا عبد الملك بن نجيد قال حدثنا أبو القاسم عبدان بن حميد المنبجي قال حدثنا عمر بن سعيد قال حدثنا أحمد بن دهقان قال حدثنا خلف بن تميم قال دخلنا على أبي هرمز نعوده فقال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نعوده فقال صافحت بكف هذه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مسست خزا ولا حريرا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. قال أبو هرمز فقلنا لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صافحنا بالكف التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصافحنا. قال خلف قلنا لأبي هرمز صافحنا بالكف التي صافحت بها أنسا فصافحنا. قال أحمد بن دهقان قلنا لخلف صافحنا بالكف التي صافحت بها أبا هرمز فصافحنا. قال عمر بن سعيد قلنا لأحمد بن دهقان صافحنا بالكف التي صافحت بها خلف بن تميم فصافحنا. قال عبدان قلنا لعمر بن سعيد صافحنا بالكف التي صافحت بها أحمد بن دهقان فصافحنا. قال عبد الملك قلنا لعبدان صافحنا بالكف التي صافحت بها عمر بن سعيد فصافحنا. قال أبو منصور قلت لعبد الملك صافحنا بالكف التي صافحت بها عبدان فصافحنا. قال أبو الحسن بن أبي زرعة قلت لأبي منصور صافحنا بالكف التي صافحت بها عبد الملك فصافحنا. قال أبو بكر الشحاذي قلت لأبي الحسن صافحني بالكف التي صافحت بها أبا منصور فصافحني. قال أبو المجد قلت لأبي بكر صافحني بالكف التي صافحت بها أبا الحسن فصافحني. قال الخوئي قلت لأبي المجد صافحني بالكف التي صافحت بها أبا بكر فصافحني. قيل للخوئي صافح إبراهيم بالكف التي صافحت بها أبا المجد فصافحه. قال أبو طاهر قلت لإبراهيم صافحني بالكف التي صافحك بها الخوئي فصافحني. قال الشمني قلت لأبي طاهر فصافحني بالكف التي صافحت بها إبراهيم فصافحني. قال الجلال السيوطي قلت لشيخنا الشمني صافحني بالكف التي صافحت بها أبا الطاهر فصافحني. والجلال السيوطي صافح إبراهيم العلقمي إن لم يكن فعلا فإجازة والعلقمي صافح أبا بكر كذلك والجماعة صافح البابلي والبابلي صافح النقلي والنقلي أبا طاهر قلت لأبي طاهر صافحنا بالكف التي صافحت بها النقلي فصافحنا. یہ مسلسل بالمصافحہ. راوی نے مروی عنہ سے جب حدیث سنی تو مصافحہ کے بعد مصافحہ کیا. یہ تسلسل ہم زندہ کریں گے مجلس برخاست ہونے کے بعد انشاءاللہ. چھٹی حدیث پڑھو. مسلسل بالحفاظ ہاں پڑھو پانچویں حدیث. مسلسل بالحفاظ المتقنين في علم الحديث. قال الفقير ولي الله عفي عنه وله تصانيف في فنون الحديث. شافحني أبو طاهر وكان محدثا ثقة عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي وكان محققا جليل القدر في علم الحديث وعن شيخه الشيخ حسن العجيمي وكان محدثا متقنا. قال أخبرنا محدث الوقت الشمس محمد بن العلاء البابلي عن المحدث أبي عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري المعروف بحجاز الواعظ والشيخ الحافظ سالم السنهوري. فالأول عن المحدث الشمس محمد بن محمد الدلجي عن الحافظ شمس الدين محمد السخاوي والثاني عن الشيخ الحافظ النجم الغيثي. قال حدثنا الحافظ شيخ الإسلام زكريا قال السخاوي وزكريا كلاهما قال حدثنا إمام الصناعة أحفظ زمانه الحافظ ابن حجر الأسقلاني والحافظ تقي الدين أبو الفضل محمد بن محمد بن فهد الهاشمي المكي وغيرهما من العلماء الجلة الحفاظ. قالوا أخبرنا الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن حسين المعروف بالعراقي. قال أخبرنا الحافظ أبو سعيد بن خليل الكيكلدي قال قرأت على الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. قال أخبرنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن زكي عبد الرحمن بن يوسف المزي. قال أخبرنا أبو عبد الله
محمد بن عبد الخالق بن طرخان قال السخاوي وزكريا قال أخبرنا أيضا المحدث أبو محمد عبد الرحيم بن الفرات الحنفي قال أخبرنا الحافظ القاضي عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن جماعة عن الحافظ الشرف أبي أحمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي قال أخبرنا الحافظ الزكي أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري قال ابن طرخان والمنذري كلاهما قال أخبرنا الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي قال أخبرنا الحافظ أبو الغنائم محمد بن العلي بن ميمون النرسي قال أخبرنا الحافظ أبو نصر علي بن هبة الله بن معقولة قال حدثني أبو بكر بن مهدي يعني الحافظ الخطيب قال حدثني الحافظ أبو حازم العبدوي وهو عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدوي قال حدثنا أبو عمرو بن مطر هو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النسابوري المذكور بما يدل على الوصف بالحفظ قال حدثنا إبراهيم بن يوسف الهسندياني قال حدثنا الفضل بن زياد القطان صاحب أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زهير بن حرب هو أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة قال الشيخ إبراهيم قال السخاوي هذا حديث صحيح عجيب التسلسل بالأئمة الحفاظ ورواية الأقران بعضهم عن بعض فأحمد والأربعة الذين فوقه خمستهم أقران وشيخ المزي وإن لم يكن بالحافظ فقد سقط الحديث من طريق الحافظ المنذري المشارك له في الرواية عن شيخه أيضا وأما القطان فإنما رأيت وصفه بالفقه والصلاح دون الحفظ قال شيخ إبراهيم أيضا قال جار الله بن فهد في ترجمة الشيخ السخاوي ولقد والله العظيم لم أرى في الحفاظ المتأخرين مثله ويعلم ذلك كل من اطلع على مؤلفاته أو شاهده انتهى قال السخاوي إنني لم أرى أحفظ من شيخي يعني الحافظ ابن حجر كان رحمه الله على الإطلاق أحفظ أهل الآفاق كما أنه لم يرى أحفظ من شيخ الزين العراقي كما أنه لم يرى أحفظ من الصلاح العلائي كما أنه لم يرى أحفظ من المنذري كما أنه لم يرى أحفظ من ابن المفضل كما أنه لم يرى أحفظ من عبد الغني بن عبد الواحد في سلسلة انتهت كذلك إلى أبي هريرة أحفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا أطيل بإرادها لاحتياج بعضها إلى تحقيق وبالله التوفيق انتهى ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن زیادہ عمرہ کرنے کی وجہ سے بال کترنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ہو گئے تھے ان کی لمبی زلفیں نہیں رہی تھی کثرت سے عمرہ کرنے کی وجہ سے اور آنے والے مسلسل نمبر 6 اس حدیث میں حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کو حنفی شمار کیا ہے اس لیے فقہائے حنفیہ میں اور خود مسلک حنفی رکھتے ہیں حضرت امام صاحب لیکن وہ امام مطلق ہے تو حنفی لیکن امامت ان کی مطلقاً ہے یعنی یہ بڑے درجے کے امام ہے جو کسی تقلید کے پابند نہیں ہے اس کے باوجود بھی دائرہ حنفیت سے باہر نہیں نکلتے اپنی کتابوں میں بھی مصوع مصفہ امام مالک کی جو معطا ہے اس کی 2 شرح لکھی ہے شاہ صاحب نے مصفہ مصوع اس میں بھی اپنے کو دائرہ حنفیت سے خارج نہیں کیا لیکن مالکی بھی کہتے ہیں کیونکہ امام مالک کی معطا کی شرح لکھی ہے اس نسبت سے ان کو مالکی بھی کہتے ہیں اس رسالے کو دونوں سند کے ساتھ حضرت شیخ محمد زکریا علیہ رحمہ اور حضرت مفتی محمود الحسن صاحب علیہ رحمہ دونوں کے سندوں کے ساتھ انہوں نے جن شرائط قیود کے ساتھ مجھے اجازت دی ہے ان شروط اور قیودات کے ساتھ میں آپ کو اور جو دور حدیث کے طلباء ہیں ان کو اور جو یہاں کے اور کوسمبا کے مشکا شریف کے جو طلباء ہو ان کو مسلسلات کی روایت کرنے کی اجازت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان روایتوں کے ساتھ جو انوارات جو
خیرات جو برکات منتقل ہوتے آتے ہیں وہ سارے ہمارے سینے میں منتقل کرے، اور ہمارے تمام اساتذہ اور تمام روات کے طفیل میں ہم کو علم مزید نصیب فرماوے، علم نافع نصیب فرماوے، علم ناجی نصیب فرماوے، اور علماء عاملین کے ساتھ ہمارا حشر فرماوے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی اشاعت کے کرنے والوں میں ہم کو شامل فرماوے۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ترمذی شریف نام ہے بھائی۔ لاؤ ترمذی اسودین والے ایک حدیث پڑھا دیں۔ اسودین کھجور لائے جی ہو، پانی بھی لائے ہو، بہت اچھا۔ یہ اسودین کی روایت ہے۔ اے بھائی 103 نکالو اسودین نکالو حدیث۔ حدیث پڑھنے کے بعد کھانا ہے جی حدیث پڑھنے کے بعد کھانا نہیں بھائی۔ حدیث پڑھنے کے بعد کتاب اگر آپ کے پاس ہو تو کتاب کا صفحہ ہے 103۔ جی کتاب آپ کے پاس ہو، شور نہ کریں، حدیث پڑھنے کے بعد کھائیں اس کو۔ اے بھائی وہ بھی ہوتا رہے گا تقسیم بھی، پڑھنے والا پڑھو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث المسلسل بالزيافة بالأسودين. قال الحكير الفقير خليل أحمد أضافني الشيخ الأمجد المكرم المعظم مولانا وشيخنا عبد القيوم بن مولانا عبد الحي البدهانوي سنة 91 بعد 1200 في بلدة بهبال بالأسودين التمر والماء، وقرأت عليه الحديث. قال أضافني شيخنا ومولانا شاه إسحاق الدهلوي المهاجر المكي بالأسودين التمر والماء. قال أضافنا الشيخ فريد عصره ووحيده دهري عبد العزيز بالأسودين التمر والماء. قال أضافنا الشيخ ولي الله بالأسودين التمر والماء. قال أضافنا شيخنا أبو طاهر بالأسودين التمر والماء. قال أضافنا شيخنا محمد بن سليمان المغربي الروداني نزيل مكة الشريفة بالأسودين التمر والماء. قال أضافني أبو عثمان سيدي سعيد بن إبراهيم الجزائري يعرف بقدورة بالأسودين التمر والماء. قال أضافنا الشيخ سيدي سعيد بن أحمد المقري والقريشي بالأسودين التمر والماء. قال أضافني شيخ الصدور الأوحد سيدي أحمد حج الوهراني بالأسودين التمر والماء. قال أضافني شيخ الأنام موزه طريق الإسلام أبو سالم سيدي إبراهيم التازي البلنسي بالأسودين التمر والماء. قال أضافني الشيخ العالم الولي أبو الفتح محمد بن أبي بكر الحسين المراغي المدني بمنزلة بالمدينة تمرا وماء في يوم الخميس شهر الله المحرم سنة 31 و800 وقرأ علينا. قال أخبرنا الحافظ نفيس الدين سليمان بن إبراهيم العلوي اليماني بقراءة عليه. قال أخبرني والدي إجازة. قال أخبرنا الفقيه تقي الدين عمر بن علي الشعبي. قال أضافنا شيخ القاضي فخر الدين التبري في منزله بزبيد بالأسودين التمر والماء. قال أضافنا شيخ الإمام فخر الدين محمد بن إبراهيم الجزي الفارسي على الأسودين التمر والماء. قال أضافنا شيخنا الحافظ أبو العلام الحمداني بها على الأسودين التمر والماء. قال أضافنا شيخ أبو بكر هبة الله بن الفرج الكاتب المعروف بابن أخت الطويل الحمداني على الأسودين التمر والماء. قال أضافنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن محمد بن إبراهيم الأوفي على الأسودين التمر والماء. قال أضافني أبو الحسن علي بن الحسن الواعظ على الأسودين التمر والماء. قال أضافنا أبو شيبة أحمد بن إبراهيم العتار المخزومي بالرودان على الأسودين التمر والماء. قال أضافنا جعفر بن محمد بن عاصم الدمشقي على الأسودين التمر والماء. قال أضافنا نوفل بن باب على الأسودين التمر والماء.
قال أضافنا عبد الله بن ميمون القداه على الأسودين التمر والماء قال أضافنا جعفر بن محمد الصادق على الأسودين التمر والماء قال أضافنا أبي محمد بن علي الباقر على الأسودين التمر والماء قال أضافنا أبي علي بن الحسين بن علي على الأسودين التمر والماء قال أضافني أبي قال أضافني علي كرم الله وجهه على الأسودين التمر والماء قال أضافنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأسودين التمر والماء ثم قال من أضاف مؤمنا فكأنما أضاف آدم ومن أضاف مؤمنين فكأنما أضاف آدم وحواء ومن أضاف ثلاثة فكأنما أضاف جبريل وميكال وإسرافيل ومن أضاف أربعة فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومن أضاف خمسة فكأنما صلى الصلوات الخمس في الجماعة من أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة ومن أضاف ستة فكأنما أعتق 60 رقبة من ولد إسماعيل ومن أضاف 7 غلقت عنه 7 أبواب جهنم ومن أضاف 8 فتحت له 8 أبواب الجنة ومن أضاف 9 كتب الله له حسنات بعدد من أصاه من أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة ومن أضاف 10 كتب الله له أجر من صلى وصاح وحج واعتمر إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. من أضاف مؤمنا كأنما أضاف آدم ومن أضاف مؤمنين فكأنما أضاف آدم وحواء ومن أضاف ثلاثة فكأنما أضاف جبريل وميكال وإسرافيل ومن أضاف 4 فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومن أضاف 5 فكأنما صلى الصلوات الخمس في الجماعة من أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة ومن أضاف 1 فكأنما أعتق 60 رقبة من ولد إسماعيل ومن أضاف 7 ولقت عنه 7 أبواب جهنم ومن أضاف 8 فتحت له 8 أبواب الجنة يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة ومن أضاف 10 كتب الله له أجر من صلى وصام وحج واعتمر إلى يوم القيامة. اکثر حضرت شیخ الحدیث علیہ رحمہ یہ اسودین کی روایت ہم کو عید کے دن پڑھاتے تھے. خانقاہ ختم ہوتی عید کی نماز کے بعد وہی مصلی پر بیٹھے رہتے اور سب کو یہ حدیث مسلسل بالاسودین پڑھاتے اور سب کو دعوت کرتے ماں اور تمر سے. اب آپ لوگ کھاؤ، دعوت کھاؤ. تمہارے حصے میں نہیں آئے، کسی نے کرم کر دیا. کیوں؟ کتاب المناقب کا آخر میں بہت اچھا
گیا. ترمذی شریف کی آخری حدیث میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو قراتن، اور کوئی پڑھے گا تو سمعان، دونوں طرح آپ کو یہ حدیث پہنچ جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکر الغافلون. اما بعد وبه قال حدثنا هارون بن موسى بن ابي القماء القروي المدني قال حدثني ابي عن هشام بن سعيد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد ذهب الله عنكم بية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي فاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب. قال هذا حديث حسن سيد المقبري وسمع من ابي هريره ويروى عن ابي اشياء كثيره عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد سيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي عامر عن هشام بن سعد رضي الله عنه. کوئی پڑھو بھائی آخری حدیث پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى أئمة الدين المتين وعلماء الإسلام حدثنا سے پہلے پڑھنے کا وبه قال حدثنا، وبه قال، وبه کا مرجع ہے سند جو صاحب کتاب کی ہے. وبه قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب. قال هذا حديث حسن. وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد. یہ آخری حدیث ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہ گویا خلاصہ ہے پوری مسند کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذهب اللہ عنکم حبیۃ الجاہلیت وفخرها بالآباء، تمہارے اندر کی جاہلیت کی نخوت، کبر، گھمنڈ وہ اللہ نے ختم کر دیا ہے. اور فخر بالآباء، جو باپ جل کر خاکستر ہو گئے اور مٹی میں رل مل گئے ان کے اوپر فخر کرتے ہو. اب قاعدہ ہو گیا ہے مومن تقی و فاجر شقی، ایک ہی، یا تو ایمان والا ہو آج خود اتنا ڈرتا ہو خدا کی عظمت سے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہو، تقی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تعریف کی کہ تقوی جانتے ہو کیا ہے؟ کسی خاردار باڑ کو پار کرنا ہو تو کیسا کپڑا سمیٹ کر کے پار کرتے ہو، وہ ہے تقوی. اسی طرح روح بچ بچ کر چلنا، پھوک پھوک کر چلنا، یہ تقوی ہے. اب ایک ہی قاعدہ ہے کہ یا تو آدمی بدماش ہوگا، فاجرن، کھلا مجرم، یعنی اسے بے شرمی، کسی بوڑھے بڑے میں کے سامنے گناہ کا کام کرنے سے شرماتا نہیں ہے نا. فاجر، فجر کو بھی فجر اس لیے کہتے ہیں کہ کھلی شعاع ہوتی افق میں پھیل جاتی ہے. فاجر وہ ہے
کہ جو اپنی برائی اپنی معصیت پر لوگوں سے نہ شرماوے وہ فاجر ہے، کھلا مجرم ہے، فاسق. فسقت القشرۃ عن لبھا، چھلکا گودے سے الگ ہو گیا. وہ کب بولتے ہیں؟ جب چھلکا الگ ہو جائے گودا الگ ہو جائے، یعنی یہ نیکی سے صاف نکل گیا. جیسے سانپ اپنی کیچلی سے نکلتا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا اس پر، ایسے ہی صاف نکل گیا، کھلا. اب گویا شیطان کے لیے اعلی کار ہے. یا تو مومن تقی ہو، اور وہ کیسے ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈر رکھتا ہو. جتنی عزت چاہیے اللہ سے لے لو، مگر اسی قدر تقوی اختیار کرو. جتنا تقوی ہوگا اتنی عزت غیبی ملے گی، اتنی نصرت غیبی ملے گی جتنا تقوی ہوگا. یعنی لوگوں کو اپنے کاموں میں نیک کام ہو مگر نصرت غیبی نہیں ملتی، کیونکہ ان کی نسبت اللہ کے ساتھ نہیں ہے، ان کی نسبت اتباع سنت کے ساتھ نہیں ہے. اتباع سنت کی نیت کرو، بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھو، اتباع سنت کی نیت کرو. آدمی سب سے زیادہ محبوب وہ ہے کہ جس میں اس کو اتباع سنت کی توفیق مل گئی، وہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک. سب سے بھلا دن ہے آدمی کا جس دن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نصیب ہو جائے. سنت کو معمولی نہ سمجھو، اہم سمجھو. اس لیے اب اس قاعدے پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پیدرمن سلطان بدھ سے کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ خراب ہوئے، جو اولاد بزرگوں کی خراب ہوئی، وہ اس وجہ سے کہ ان کو اپنے آبا پر فخر تھا. نا پیدرمن سلطان بول تو کیا ہے بتا نہیں ہے، تو اپنے اندر خوبی پیدا کر، تیری بھی اولاد ہوگی اپنی خوبی پیدا. تو یہ ختم کر دیا، قاعدہ رہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ایک گھڑیال ہے، سوئٹزرلینڈ میں بنی ہے، اور اس کا میٹیریل ہے سٹینلیس اسٹیل. میٹیریل سب کا الناس بنو آدم، وہ آدم من تراب، آدم مٹی سے بنے ہیں، تو تم سونے کے بنے ہو، فخر کیسا کرتے ہو؟ مٹی اور فخر، مٹی میں تو مسکنت عاجزی ہے، پستی ہے مٹی میں. گمنڈ کیسا؟ گمنڈ تو وہ کرے کہ تیرا مٹیریل کچھ اور ہوتا، یا تیرا بنانے والا کوئی اور ہوتا، میڈ ان سوئس نہ ہوتا، کوئی اور بنانے والا ہوتا تیرا، تو گمنڈ کرنا تیرے لیے روا تھا. جب یہاں بنانے والا ایک، میٹیریل ایک، وہ گمنڈ کیسا؟ ایک گھڑی دوسری گھڑی کی مثل ہے، تو ایک گھڑی دوسری گھڑی پر کوئی فضیلت نہیں رکھتی. لا فضل لعرب علی عجم ولا لاسود ولا لاحمر اسود. یعنی کوئی کسی پر گمنڈ نہیں کر سکتا. یہ سوچو فوراً کہ ہماری بود و باش مٹی ہے، اور مٹی میں جھکنا خضوع، پستی، عاجزی ہے، تو ہمارے لیے مناسب جھکنا. جو گمنڈ کرتا ہے وہ خنزیر سے برا ہے لوگوں کے نزدیک، اور جو پستی اور عاجزی توضع کرتا ہے وہ مرغوب عند الناس ہے. لوگوں کے دل میں اس کی محبت آتی ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھو، کسی مجلس میں آپ اپنے کو بڑا ثابت کرو، اللہ نہ کرا تم تو لوگ خنزیر سے زیادہ برا سمجھیں گے تم کو. اور اگر عاجزی
اور پستی اور میانہ روی سے چلو گے تو لوگوں کے دلوں میں محبت آ جائے گی، لوگوں کے نزدیک تم مرغوب پسندیدہ ہوں گے۔ یہ ایسا اصول ہے کہ اب عالم ہونے کے بعد ٹوپی ٹیڑھی ہو جائے گی، ہے نہیں؟ ایسا نہ ہو، عالم ہونے کے بعد اور جھک جانا چاہیے اس کو۔ جیسے درخت جب بے پھل ہو تو کھڑا رہتا ہے، جب پھل لگے تو جھک جاتا ہے۔ جب فضیلت آپ کے اندر آ گئی تو جھک جانا چاہیے۔ عاجزی پستی اللہ کو پسند ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے کارن جھکا اللہ اس کو سر بلند کرے گا۔ اور یہ جملہ قسمیہ بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ویسے بھی ہم کو یقین ہے، اور قسمیہ بیان کرے تو یقین در یقین ہو جاتا ہے ہم کو۔ تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی اللہ تعالی ہمیں متواضع بناوے، ہمارے اسلاف کے طور طریق پر رکھے، اور ہمارے اساتذہ کے جو طور طریق ہے تواضع اور ان کی جو عاجزی ہے اور ان کی جو محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں مزید پیدا فرماوے، اور ان کا اتباع نصیب فرماوے، ان کے ساتھ ہم کو ہمارا حشر فرماوے، قیامت کے جو ادھر ادھر کی ٹامکٹویا مارنے والوں میں نہ شامل فرماوے، ہمارے ساتھ جوڑ دے، ان کا جو ہوگا ہمارا ہوگا، متوکلن علی اللہ۔ اس لیے یہ مسند جو ختم کی ہے اس اثر پر، اس حدیث پر ختم کی ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کا کام دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو تواضع نصیب کرے اور اکڑ اور نخوت سے ہماری حفاظت فرماوے، اور پستی، عاجزی، محبت اور تقوی پرہیزگاری نصیب کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر المسند الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد نبی وعلی الطاہرین۔ جن شرائط کے ساتھ ہمارے استاد نے اور جن قیود کے ساتھ استاد نے جو ہمیں اجازت دی ہے، انہی شرائط اور قیود کے ساتھ میں آپ حضرات کو اجازت، یعنی جامعہ حقانیہ کے دور حدیث کے طلباء اور وہ جو کوسمبا سے طلباء آئے ہیں دور حدیث کے، ان کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ اس جامعہ کی، اس مسند کی روایت کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور سند میں حضرت علامہ ابراہیم علیہ رحمہ کی سند اور حضرت نانوتوی کے بعد جو سلسلہ ہے سند کا، وہ ہر ترمذی شریف کے پہلے صفحے پر حاشیے پر ہے، صاحب کتاب تک ہے، وہ دیکھ لینا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے فوائد، خیرات اور اس کے نافع ہونے سے سرفراز فرماوے، ہمارے نجات کا ذریعہ بناوے، ہمارا علم اللہ تعالیٰ نافع بڑھاوے، ہمارے اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو جزائے خیر نصیب فرماوے۔ اس میں بھی اخیر کی دو حدیث، ہاں شمائل، پڑھو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر قال أخبرنا ابن عون ابن عوف عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. واہ بھائی واہ، سب سے زیادہ جامع اور مقبول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف میں جو رسالہ منقول ہے وہ امام ترمذی کا ہے۔ تعجب ہے کہ اللہ نے بہت ساری کتابیں حلیہ شریف میں لکھی ہے لوگوں نے،
محدثین نے, بڑے بڑے عشاق نے, یعنی لیکن جو قبولیت اللہ نے شمائل ترمذی کو بخشی ہے وہ کسی کو نہیں بخشی. سینکڑوں اس کی شروحات ہے, کئی ایک تو صرف نام ہی نام رہ گیا ان کا کتابوں کے اوراق میں, اور لیکن جو جلیل القدر جہابذائے علم جبال علم جو حضرات مشائخ تھے ان کی شروحات اب بھی باقی ہے اور عام مارکیٹ پہ ملتی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علوم سے ہمیں سرفراز فرمائے اور وہ نافع اور بابرکت اور باخیرات بناوے ہمارے لیے. چونکہ اب فارغ ہو رہے ہیں طلبہ, تو دو حدیث آخر میں ذکر کی ہے. ریڑھ کی ہڈی کی مثل ہے. ایک ہے عبداللہ ابن مبارک کی اور ایک ہے محمد بن سیرین کی. عبداللہ ابن مبارک تو ایسا کہتے ہیں کہ اذا ابتلیت بالقضاء فعلیک بالاثر, یعنی دو آدمیوں میں فیصلے کی تمنا تو مت کرنا, لیکن ابتلا ہو جائے, اگر دو آدمی میں فیصلہ کرنے کی زحمت اٹھانا پڑے تم کو, چونکہ تم عالم آدمی ہو اور لوگ تمہاری طرف رجوع کریں گے, پوچھیں گے تم کو, اپنے تنازعات میں فیصلہ چاہیں گے تمہارے سے, تو کیا کرو گے؟ فعلیک بالاثر, حدیث کو پکڑے رکھنا ہے, یعنی قیاسی گھوڑے مت دوڑانا. جیسے ایک قاضی تھے, ان کو کوئی مسئلہ پوچھے تو بسم اللہ کر کے قرآن مجید کو کھولتے تھے, جو آیت نکلے تو اس میں ایک آدمی نے پوچھا کہ میرے اس مسئلے کا کیا جواب ہے, تو آیت نکلی کہ سنسمہ علی الخرطوم, تو بولے ناک کاٹ ڈالو, اس کی ناک کاٹ ڈالو. یعنی یہ بھی کوئی فتویٰ ہوا؟ یعنی قیاس اور گھوڑے دوڑاؤ مت حدیث میں, حدیث تمہارے سامنے. اور عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہمارے سارے تنازعات, ہمارے ساری معاشرت, ہماری ساری معاش, ہمارے سارے معاملات, ہمارا سارا لین دین سب موجود ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی لائف. صحابہ کی لائف یہ لائف ڈائری ہے, ہر چیز آپ کو مل جائے گی. بڑا احسان فرمایا حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حیات الصحابہ لکھی, تمام صحابہ کرام کی زندگیوں کا نچوڑ لکھا. یعنی اب جو بھی فیصلہ چاہو اس میں سے آپ نکال لو. اللہ جزائے خیر دے امت کی طرف سے. بڑی نافع اور بڑی برکت کتاب ہے, اس کا مطالعہ کرو. اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے اس کا, تو وہ اس وجہ سے کہ اس کی اہمیت ہے, صحابہ کرام کی زندگیوں کی اہمیت ہے. جو لوگ صحابہ کے بارے میں ادنا میل دل میں رکھتے ہوں گے, سن لو میرے الفاظ, جو لوگ صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں ادنا میل رکھتے ہیں, سب سے پہلی تو ان کو موت کے وقت کلمہ سلب کر لیا جاتا ہے. کلمہ نہیں پڑھ سکے گا وہ, کیونکہ جس سرچشمے سے تو سیراب ہو رہا ہے اور تیرے دل کے رونگٹے پیاس بجھا رہے ہیں, لا الہ الا اللہ جن کے ذریعے سے تجھ تک پہنچا ہے, اسی جڑ کو کاٹتا ہے, اسی مول کو کاٹتا ہے تو لے ہم تجھے اس کا پھل کاٹ دیتے ہیں اور پڑھ کے دکھا دے. کلمہ نہیں پڑھ سکتا. حفظنا اللہ. بہت بڑی نقد سزا ہے یہ صحابہ کرام کے رضی اللہ عنہم کے بارے میں. جو ادنا میل رکھے گا دل میں تو موت کے وقت ایمان سلب کر لیا جاتا ہے. اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينتفع بعلمه.
जिस आलिम ने अपने इल्म से कुछ फायदा नहीं उठाया, मिशकात शरीफ में रिवायत है, तो वो सबसे बदतरीन अजाब में मुब्तला होगा क़यामत के दिन। अल्लाह ताला उस बदतरीन अजाब से हमको बचा। सहाबा की मोहब्बत हमारे दिलों में, सहाबा के बगैर ईमान नहीं, सहाबा के बगैर इस्लाम नहीं, सहाबा के बगैर अखलाक नहीं। खोखला है इंसान। वो अपनी आकिबत की खैर मनाया जो सहाबा के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। वो एक सिफत भी तो सहाबा जैसे पैदा करके दिखाओ। बातें तो बघारते हैं बहुत, सहाबा जैसी सिफत पैदा करके बताओ। और अजीब है, दुनिया में कोई दाई, कोई रिफॉर्मर ऐसा नहीं है जो अपने शागिर्दों के बारे में कहा कि असहाबी का नजूम फबअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है आसमान के, जिसका दामन पकड़ोगे वो तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचा देगा। कोई दुनिया में उस्ताद अपने शागिर्दों के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कुछ तो बात होगी, कुछ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अपने दिल में से उनके दिल में उतारा होगा, और उनको तुम लान तान करते हो। अरे औकात भूल गया तू लान तान करता है साहबा को, है ईमान के लाले पड़ जाएंगे। इनके तुफैल में तो ये किताबों के ज़खायर हमारे पास मौजूद है। ये रुवात न होते तो न जाने हम कौन सी वादी के और कौन सी खेत की मूली होते हम। इनके तुफैल में आज हमारा सीना ईमान से लबरेज है, हमारे सीने में नूर है, नूर नबूवत है, नूर सहाबा है। ले सहाबा कराम के ईमान की, सहाबा कराम की सिक़ा होने की का यकीन करो। एक शख्स है सलमान नदवी, वो सहाबा पर कीचड़ उछालता रहता है। वो कहता है मैं चैलेंज करता हूँ, सहाबा में यार हक नहीं है। दारुल देवबंद के इफ्ता से जवाब दिया कि सहाबा कराम की हालात की तफ्तीश अल्लाह ने कर दी है और ये दफ्तर अल्लाह ने बंद कर दिया है नहीं। अभी सहाबा कराम के हालात की ज्यादा तफसीर की जरूरत नहीं है, वो तो अल्लाह ने करे। उलाइक अल्लज़ीना इम्तहन अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने जांच लिया है सहाबा को। तुम कौन हो मेरे सहाबा को जांचने वाले? और अल्लाह ने जांच लिया, उसके बाद तुम जांचोगे। तुम क्या नंबर दे दोगे सहाबा के जांच का? उसके बाद कोई जरूरत रह जाती है? हर तरह आजमाया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया है पूरी दुनिया के हिदायत के लिए, मेरे सहाबा से तारुफ की तरह है, जिसका भी दामन पकड़ोगे तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। इसीलिए तुम खुतबे में हर जुमा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बि अहब्बहुम और मन अबगदहुम फबिबुग़दिहिम, यानी अगर मेरे सहाबी से मोहब्बत है तो यकीन करो मेरे से मोहब्बत है, और मेरे सहाबा से बुग़्ज़ है तो यकीन करो मेरे से बुग़्ज़ रखता है। क्या आपको मंजूर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़? आपको मंजूर है? अलियाज़ बिल्लाह सुम्मा अलियाज़ बिल्लाह। इसलिए ऐसा मत करना कभी। यानी सहाबा कराम का तज़किरा खूब करो, उनकी सवाने उम्री पढ़ो, पढ़ाओ और उसमें गौर खोज करो। आखिर वो भी तो बशर थे, कैसे सारे हालात को झेला और कैसे शरीयत के पटरी से जरा बाल बराबर नहीं हटे। वो जरा तो गौर करो, वो भी बाल बच्चे वाले थे, वो भी कारोबार करते थे, वो भी दुनिया रखते थे, मगर ऐसी कि जो अल्लाह को महबूब थी, उनकी हर अदा अल्लाह को महबूब है। सहाबा कराम को अदना अजियत होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प जाते थे, बेताब हो जाते थे, क्योंकि इस कदर उनका इखलास था। इस वजह से इस 15वीं हिजरी भी आधी हो गई है। इसमें अल्बानिया का एक शख्स नासिरुद्दीन अल्बानी पैदा हुआ है। उसने शाह सित्ता की रिवायतों को
بے اعتبار کر دیا ہے، بخاری کو بے اعتبار کر دیا ہے۔ بخاری کے 3 بھاگ کرے ہیں، ایک بھاگ صحاح کا، ایک حسان کا اور ایک ضعاف کا۔ تو کیا بخاری شریف تیسرے بھاگ کی ضعیف روایتوں پر مشتمل ہے؟ وہ کون ہے جو بخاری کو، جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کو ضعاف سے ملوث کرنے والا کون ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ 4 ائمہ اربعہ کی تقلید بے اصل ہے، لا مذہبیت پھیلانا چاہتا ہے، لا مذہبیت۔ کسی بھی امام کی تقلید تم کو ترقی سے مانع ہو جائے گی، الیاذ باللہ، وہ ایسا کہتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مودودی کے ہے وہ کہ سب کی ٹوکری کے بیل عیب دار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری ٹوکری کے بیر لے لو، اس میں کیڑا نہیں ہے۔ یہ دوسری شکل ہے مودودی کی جو امارات میں چل رہی ہے، اور لوگ اس کی کتابوں کے لٹو ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحاح، سلسلۃ الاحادیث الحسان، سلسلۃ الاحادیث الضعاف، یہ 3 حصے۔ اور وہ بیروت میں ایک مکتبہ اسلامی ہے، جماعت اسلامی کا کتب خانہ ہے، اس میں شرکت رکھتا ہے ناصر الدین البانی، باغیدار ہے اس کا۔ آپ لوگ کسی کی کتاب پڑھنے سے پہلے دیکھو، اپنے استادوں کو بتاؤ کہ یہ کیسا ہے، اس میں کیا کیڑا ہے، اپنے استادوں کو بتاؤ پہلے کتاب۔ اگر وہ مفت میں بھی ہم کو دے دے سارا پھلندہ، تو ہم ہے نا اس کو بھٹی میں ڈال دیں گے۔ ہمارے لیے بخاری ہمارے سیاست کا علی الراس والعین، اس کی ہر چیز کی تحقیق سے ہمارے علماء کرام، علماء امت فارغ ہو گئے ہیں۔ اس لیے اے برادرو، ابھی فضیلت حاصل کرنے کا تو وقت ہے، مگر لوٹاروں سے حفاظت کر کے، اللہ حفاظت ہے لوٹاروں سے۔ یہ لوٹارے مولانا حبیب الرحمن اعظمی، امام اہل سنت والجماعت، نے 4 رسالے لکھے ہیں۔ اس میں لکھا ہے البانی واخطاؤہ والردود علیہ۔ البانی نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہے وہ سب 4 جلدوں میں مولانا نے لکھا ہے۔ اور مولانا حبیب الرحمن ہمارے دیوبندی علماء میں امام و اہل سنت والجماعت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس لیے اپنے اسلاف سے ایک بال برابر مت ہٹو، ہے نا، ورنہ خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے۔ ہمارا اسلاف جیسے بھی ہو، ہمارے اسلاف جیسے بھی ہمارے استاد، بھائی ہم تو انہوں نے جو لکیر کھینچی ہے اسی لکیر پر چلتے ہیں ہم تو، ہے نا۔ وہ اگر جنت میں لے جائے تو ہم بھی جنت میں جائیں، اور اگر جہنم میں لے جائے تو خدا را خاصا ہم بھی جہنم میں جائیں گے۔ ہم کو ہمارے استادوں پر اتنا اعتماد ہے، اور اس کا کوئی استاد نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے وہ گھڑی ساز ہے، پوری جوانی گھڑی سازی میں گزاری، اس کا کوئی معتمد علیہ استاد بھی نہیں ہے۔ جیسے مودودی صاحب، کوئی معتمد علیہ استاد نہیں ہے اس کا، شتر بے مہار ہے۔ جس کا کوئی استاد نہ ہو وہ شتور بے مہار ہے، جہاں چاہے منہ مار دیں۔ اے بھائی، آپ کو پسند ہے؟ نہیں پسند ہے۔ اب اپنے اسلاف، اللہ ان کو درجات بلند کرے، ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ ان کی اقتداء کے لیے، ان کے رسومات اور ان کے چھوڑے ہوئے ذخائر کو، ان کی چھوڑی ہوئی میراث کو اپنانے کے لیے ہمارے بزرگان دین کافی ہے۔ اسلاف کے نہج پر رہو، یعنی لا مذہبیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مذہب نہیں، تو تم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو گے۔ بیچ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کاٹ دیا۔ مودی نے بھی یہی کیا تھا کہ صحابہ کو معیار حق نہیں مانا، نا مطلب یہ کہ کاٹ دیا، حدیث کی سند کو ہی کاٹ دیا، کیونکہ ہماری ساری احادیث کی بنا صحابہ پر ہے، اور وہی کاٹ دیا اس نے۔
चौकन्ना रहो, होशियार बनो, गबले ना रहो, है ना, होशियार बन जाओ। और मुफ्त तकसीम करने वाले किताबों के बहुत है, मगर जांचो, अपने उस्तादों को बताओ किताबें कि किताब कैसी है ना। अल्लाह ताला इन शुरूर से हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए बेधड़क बुखारी की रिवायत को कहता है हाज़ा ज़ईफ़ुन। चुमन दर फरहाद दीगरम मी दीगरम दर परवेज नेस्त। जो फरहाद में बात है वो परवेज में नहीं है, जो हमारे असलाफ में बात है वो अलबानी में नहीं है नहीं। हमारे असलाफ के हुलिया हमारे सामने होता है, उनकी हर चीज़ हमारे सामने होती है, दिल में उतर जाने वाली बात होती है, उनका तौर तरीक़ और उनका रहन सहन वो सब दिल से अपील करने वाला होता है। बुजुर्ग होने की अलामत ही है कि उसकी हर हैत आपको दिल को अपील करती है ना। उनके साथ हमारा हशर फरमावे अल्लाह ताला, उनके साथ रखे। और ये लुटारू से हमारी हिफाजत, दीन की हिफाजत अल्लाह ताला के हाथ में है। और तो एक तो ये है कि अजीब बात है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सऊदिया और इमारत से इस्लामियात की डिग्री हासिल करने तलबा जाते हैं। यहूद और नसारा से पढ़ के अपने अपने देहातों में जाकर स्याह सफेद के मालिक हो जाते हैं। इज़ा कान अल-गुराब दलील कौमिन सहदीहिम इला तरीक़िल हालिकीना। जब कौवा तुम्हारा रहनुमा हो तो कहाँ हलाकत घेड़े की तरफ तुम्हें निशानदेही करेगा। ये हमें अपना रहनुमा किसी कौवे को नहीं बनाते, हमारा रहनुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा है, हमारे आँखें हैं, इससे हम देखते हैं वो सहाबा किराम। किसी भी वली को, अहलुल्लाह को बुरा भला मत कहो, वो दीन की रोशनी और नूर फैलाने वाले हैं। इसलिए एक असर तो ये हुआ कि जब तुली था बिल क़ज़ा फ़अलैक बिल असर, जब फैसला का मौका आए तो हदीस पकड़े रखना। दूसरा, इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन हाज़िल हदीस दीन, ये हदीस जो तुम पढ़ते हो उससे तुम्हारा दीन है, तदय्युन है, उसका रंग तुम्हारे अंदर आएगा, उसका असर तुम्हारे दिलों में पैदा होगा। ये तदय्युन के लिए है, ये बरतने के लिए। तदय्युन के माने बरतना, अमल में लाना। ये अमल के फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, देखो अपना दिन किससे हासिल कर रहे हो। देखना कोई कौवा तो नहीं है जो सिखावे तुमको, कुछ का कुछ सिखाएगा और बच्चे के हाथ में रोटी है वो भी छीन जाएगा, हैं? ऐसा फंजुरू अम्मन ताखुज़ून, चौकन्ना रहना, दिन किससे हासिल करते हो। और उस्ताद का असर तालिब में गैर शऊरी तौर पर लाज़िमन आता है। फिर से सुनो, उस्ताद का असर तालिब में गैर शऊरी तौर पर लाज़िमन आता है। कोई इनकार नहीं कर सकता और कोई पर्दा रोक नहीं सकता, कोई आड़ रोक नहीं सकती। उस्ताद का असर तालिब में आएगा, है भाई, ये याद रखो। इसलिए किन को हम उस्ताद बनाते हो देख लो। हमारे उस्ताद हर वो आलिम है जो सही नहज पर कायम हो, वो हमारा उस्ताद है। सही रस्म रिवाज पर कायम हो, है वो हमारा उस्ताद है। हम उसी की तकरीर करते हैं और उससे ऐसा ही इल्म अल्लाह से चाहते हैं, है भाई।
میں نے وعدہ کیا تھا کتنا بجا ہے 10:15 بجا ہے میں وعدہ کیا تھا. اب میں تقریر نہیں کرتا اور تقریر کرنا نہیں جانتا، لیکن طلباء کے چہرے میرے سامنے ہے، اس حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے باتیں میرے دل میں ڈالی وہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو جو یہاں کے طلباء ہیں وہ اور جو کوسمبا سے آئے ہیں وہ اس سب کے سینوں کو اللہ صاف کر دے اور انوار علم، علوم نبوت کے انوار، علوم نافعہ کے انوار سے بھر دے. پوری زندگی ان کی نمونہ بناوے، دوسروں کے لیے دین کی اشاعت کا ذریعہ بناوے اور دوسروں کے لیے تعلیم کا، تقوی، پرہیزگاری کا ذریعہ بناوے. ہماری نجات فرماوے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرماوے. میں دعا کرتا ہوں اور پورے دل کے خلوص کے ساتھ سارے ہی خیرات و برکات اللہ آپ کو نصیب کرے، اس کی دعا کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن شرائط اور قیود کے ساتھ مجھے اجازت دی ہے میرے استاد نے، مگر شمائل کے استاد میرے الگ ہیں. حضرت علامہ ابراہیم نہیں ہے، وہ نہیں پڑھاتے تھے شمائل پڑھاتے تھے مولانا فخر الحسن مراد آبادی علیہ رحمہ، اور بہت دلچسپی سے پڑھاتے تھے. جو یہاں حضرات ہے ان کو بھی میں وصیت کرتا ہوں کہ اس میں ترکیبیں پیچیدہ ہے، شمائل میں الفاظ مشکل ہے، لغات مشکل ہے. تو آپ ایسا کرو کہ 15 دن باقی ہو سالانہ کے، پھر شمائل شروع کرا دیتے ہو اور 1 ہفتہ 2 ہفتہ میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کر دیتے ہو. نہیں، میں نے 10 سال ترمذی شریف پڑھائی ہے اور شمائل تو تقریباً حفظ ہے مجھے. اس میں میرا طریقہ یہ تھا کہ ہر جمعرات کو بجائے ترمذی شریف کے شمائل پڑھاتا تھا تاکہ ہفتے بھر کی لغات یاد کرنے کا موقع ملے اور تخلق بے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہلت ملے. اللہم اجعلنا متخلقین بے اخلاق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تخلق بے اخلاق نبی کا موقع ملے آپ کو 1 ہفتے میں، پھر دوسرے ہفتے میں دوسرا سبق. اس طرح آپ کو پہلی رجب تک آپ کی شمائل پوری ہو جائے گی بہت آرام سے. آپ کو دوڑانے کی یا دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سالانہ میں ہر استاد کا ہم کیا ہوتا ہے؟ آخر الکتاب، یعنی ختم کرنے کا ہوتا ہے. ایسا اس میں سارے منافع رک جاتے ہیں، ساری برکتیں دب جاتی ہیں. اس لیے آئندہ اگر آپ پسند کریں تو شمائل کو ہر جمعرات کو پڑھا گا، سبقن درسن جو ہوگا وہ جمع ہو جائے گا اور دل میں جم جائے گا اور تخلق کا موقع ملے گا. اور عجیب ہے کہ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے عصر کے بعد. اگر ایک روز شمائل کی تعلیم ہو جائے تو کم از کم پتہ تو چلے کہ میرے سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو اللہ نے کیسا بنایا تھا، ابر کیسا تھا، پلک کیسی تھی، آنکھ کا حلقہ کیسا تھا، رخسار کیسے تھے، ہوٹھ شفتین کیسے تھے، زبان کیسی تھی، اور آپ کے ہاتھ کیسے تھے، جوڑ ہاتھوں کے کیسے تھے، ہتھیلی کے اندر کا کیسا تھا، کلائی کتنی چوڑی اور لمبی تھی، یعنی بال کہاں تھے دل میں، سر کے بال زلفیں کیسی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی گردن مبارک کیسی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
कमर कैसी थी हुजूर अकरम, आपकी चाल कैसी थी, वो सब सीखने को मिले। जब मोहब्बत है तो आदमी दीदार करना चाहता है। जब हुजूर से मोहब्बत है, दीदार करना चाहते हो तो आपका हुलिया मौजूद है, दीदार कर लो, दिल में जमाओ। इसलिए तालीम हफ्ते में एक दिन, मसलन जुमेरात को हुलिया शरीफ की तालीम, शमाइल की तालीम होनी चाहिए। कुछ तो दिल में पड़े उम्मती के कि मेरे सरकार ऐसे थे। जब किसी से मोहब्बत होती है तो आंखों से दीदार करना चाहता है। हमें चाहत पैदा नहीं हुई रसूल के दीदार। पढ़ो, खूब मोहब्बत से जमाओ, देखो आपकी दाढ़ी कैसी थी, आपकी मूछ कैसी थी, आपके शाने कैसे थे, आपका कलर कैसा था। वाह वाह, मजा आ जाए अगर पढ़ो न तो। बड़ी दिलचस्पी से मैं हर जुमेरात को पढ़ाता था और बहुत दिलचस्पी से पढ़ाता था। मन न करदम शुमा हजार बकुने है भाई। मगर एक बात जरूर याद रखना कि इस्लाम के दुश्मनों से इस्लाम मत सीखना है। मीर कितने सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी के लौंडे से दवा लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के डिग्रियां इस्लामियात की हासिल करते हैं। क्या दाढ़ मानेंगे, क्या सिखाएंगे तुमको? मौलाना अबुल हसन अली नदवी अलैहि रहमा बेजार हो गए थे कि मेरी किताबों, अरबी किताबों का कोई उर्दू तर्जुमा नदवी ना करे। बेजार हो गए थे। देवबंदी करे, वो उदा नहीं मारेगा। बात लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। इमाम बुखारी की किताबुल मुफरद है और रिवायतों का दर्जा इतना ऊंचा नहीं है जितना सही बुखारी का है, लेकिन है तो इमाम बुखारी की। उसका किताबुल मुफरद का तर्जुमा एक नदवी साहब ने किया है, किताबे जिंदगी। वहां पर एक हदीस है कि कोई ख्वाब अच्छी अल्लाह ताला खुद साहिब मामला को दिखाता है या योरा लहू, उसके लिए दूसरे को दिखाता है। आपके बारे में दूसरे को ख्वाब आया, उसमें आपके बारे में उसमें हिदायत थी, तो वहां पर है हुल्मुन का लफ्ज़ है। हुल्मुन के माने ख्वाब। तो जहां जनाब ने तर्जमा किया है बुर्दबारी, हिल्मुन का तर्जमा किया। मैंने उसके हाशिए पर लिख दिया है, कौन न मर जाए आपकी अरबी दानी पर। ये दीनियात से नाबलद होने की अलामत है। कभी हदीस को हाथ नहीं लगाया। अगर हदीसों के औराक खोले होते तो ये महरूमी ना होती। इससे पहले ही वो इमाम बनना चाहते हैं लोगों का। घुटने खींच जावे जब इमामत का दर्जा मिलता है, जब उस्ताद का दर्जा मिलता है, घुटने खींच जावे तब। यूं मुफ्त में ये नहीं मिल जाता है। जिंदगियां कुर्बान करनी पड़ती है तब ये शरफ हासिल होता है। अल्लाह ताला वो मुजाहिदा हमको दे और वो हम मेहनत हमसे ले और वो ऐसे जो मोतमद उलमा और मुखय्यर उलमा हमें नसीब करे, उनके चाल में हमें चलावे, उनकी राह और रस्म में हमको चलावे, उनकी इक्तदा नसीब फरमावे। बड़ी जुनैद पूछ रहे हैं कि आप बुखारी किससे पढ़ी आपने? अल्लाह, ये भाई सब की सनद पूछोगे।
حضرت مولانا فخر الدین سید فخر الدین احمد مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی اور اکثر عبارت میں ہی پڑھتا تھا، اور سہمہ امتحان بھی بار ہوتا تھا اس وقت میں، سہمہ سالانہ، تو اس میں مجھے بلا کر کہا تھا ابراہیم تو نے اچھا جواب لکھا ہے، عربی میں لکھا تھا، شروع کی عربی تھی نا تو شوق تھا، عربی میں اچھا لکھا تھا، بہت محبت کرتے تھے، اور جب کتاب ختم ہونے کا ہوتا تھا تو میرے پاس ہی عبارت پڑھواتے تھے، فٹافٹ صحیح پڑھے، اس کے لیے محبت بہت کرتے تھے مولانا سید فخر الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اساتذہ کی محبت کا ہمارا ہے کہ اللہ محروم نہ فرمائے۔ دعا کرا کوئی صاحب، میں تو مختصر دعا والا ہوں، لمبی چوڑی دعا والا نہیں ہوں گا، اور وہ درمیان میں جو جملہ دعائیہ ہوئے وہ سب دعا میں شامل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اللہم لا نہایت لہم دون مشیئتہم اللہم اغفر لنا ورحمنا واعف عنا اللہم ہمارے خطیات کو معاف فرما، حسنات کی توفیق دے اور قبول فرما۔ اس مجلس میں جو کتابیں ختم کی گئی ہے اللہ اس میں جتنے بھی سارے انوارات خیرات برکات آج تک چلے آ رہے ہیں ان سب سے ہم کو بہرہ فرما، ہمیں اور ہمارے پاس پڑھنے والے سننے والے قرأت کرنے والے اللہ ان کے سینوں کو انوارات سے بھر دے، سر چشمہ اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سوتا جوڑ دے، ہمارے دل کی آبشاری فرما، ہمارے دل کو لہلہاتا بنا دے۔ اے اللہ تمام علماء کرام کی عزت اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما، خاص کر ہمارے اساتذہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کے لیے آنکھوں کا نور اور دل کی روشنی بنا، دل کا سکون بنا، ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے طفیل میں، ان کی دعاؤں میں اور ان کی محنتوں کے طفیل میں آج ہم تیرے گھر میں جمع ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی سرمیان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اے اللہ اس کا فائدہ عام تام فرما دے۔ اے اللہ ہم فارغ ہونے والے ہیں تو اس فارغ ہونے کے بعد ہماری دستگیری فرما، ہمیں تنہا نہ چھوڑ دے۔ اے اللہ اشاعت دین کرنے والوں میں شامل فرما، توبہ کرنے والوں میں شامل فرما، نیک نام حاصل کرنے والوں میں شامل فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق پر زندگی عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق پر اور ایمان پر موت نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ شفاعت کبریٰ نصیب فرما، آپ کی خدا نصیب فرما، علم نورانی اور زیادہ علم فضیلت اور علم خیرات برکات نصیب فرما۔ اللہ ہمارے تمام اساتذہ کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی محنتوں اور ان کی دعاؤں کا ثمرے میں تو نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، آخر تک ہماری دستگیری فرما، ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے تو اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے، ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہدایت دے، ہم کو برائی سے بچا، ہمیں اپنے حالت پر نہ چھوڑ دے، تو ہمارا رہنما، تو ہمارا ناصر، تو ہمارا مددگار ہے، ہمارا کرتا دھرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آپ کا اتباع نصیب فرما، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، سنت زندہ کرنے والوں میں اے اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما۔ اللہم تخلقنا بے اخلاق سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے تخلق فرما، وہ اخلاق نصیب فرما
جو بلند و بالا ہے اور تجھے مرغوب ہے اور تجھے پسند ہے، اللہ تمام مدارس کو آفات والیات سے بچا، اللہ ان کو ترقیات نصیب فرما، اللہ ان کی ظاہری اور معنوی ہر خوبی کو ترقی نصیب فرما، آفتوں سے بلاؤں سے ان کو بچا، ان میں پڑھنے والے طلباء کی دستگیری فرما، ان کے سینوں کو آلائش سے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے بچا اور ایمان کے انواع سے پردے۔ الہ العالمین، جو بزرگ تیرے نیک بندوں نے مانگا ہے تجھ سے وہ خیرات ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اور جن بزرگوں نے جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان برائیوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ولیک التکلان، لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی جن کو جانا ہے وہ ایک لائن سے ملاقات کرو تاکہ وہ مسلسل بالمصافہ پر عمل ہو جائے۔ اے بھائی یہاں سے آؤ، ایک ایک آؤ، ایک ایک لائن سے آؤ، لائن سے آؤ اور ادھر سے نکل جاؤ۔ سند آ رہی ہے، ہاں؟ سند آ رہی ہے، سند تقسیم کرنا ہے۔ اے بھائی تو سند لاؤ بھائی، تو میں ملاقات تو کر لوں۔ اے بھائی آ جا جلدی جلدی چلا جائے۔